بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور انسان کے گناہ کرنے کی کون کون سی 4 وجوہات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان تمام وجوہات پر انسان کو قرآن پاک میں کون کون سے سخت وجوہات دیے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کیا انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے گناہ کرتا ہے؟ یہ سوال زبان زیادہ عام ہے کہ جب انسان کی تقدیر پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے اور اسے سرزد ہونے والے تمام گناہ پہلے سے اس کی تقدیر میں لکھے جا چکے اور انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ پہلے سے محفوظ ہو چکا تھا، تو پھر انسان قصوروار کیوں کر ہوا؟ محترم ناظرین، بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یعنی اصل تو تمام قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات کو قدرت و اختیارات اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہے۔ اسی عطا کردہ قوت و اختیار سے انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے اور ہر کام انجام دیتا ہے۔ انسانوں کی آزمائش کے لیے گناہوں کے ارتکاب کرنے کی قدرت بھی عطا کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ہم تمہیں برائی اور اچھائی کی آزمائش کرتے ہیں فتنے کی صورت میں اور تم ہم پر لوٹ کر آتے ہو۔ سورۃ الانبیاء۔ کوئی انسان سود کھاتا، شراب پیتا، ظلم کرتا اور حق تلفی کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان گناہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے تو گناہ کرنے والوں سے اپنے ناراضگی کا صاف صاف اعلان کر دیا ہے، بلکہ گناہوں سے بچانے کی خاطر بے شمار ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی طاقتوں کا استعمال آدمی اچھے کاموں میں بھی کرتا ہے اور اسی پر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور یہی اللہ اور رسول اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ جب کہ انسان گناہ بھی کر لیتا ہے جو سراسر اللہ اور رسول کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، سمجھ لیں کہ جیسے تمام اختیارات اصل تو حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، مگر ملکی انتظام کو چلانے کے لیے ماتحت حاکموں کو اختیارات سرکار تقسیم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو حکام حکومت کی مرضی کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی طرف سے ملی ہوئی طاقت و قدرت کا استعمال کرتے ہیں، حکومت ان سے راضی ہوتی ہے، ان کو تنخواہ ہی نہیں انعامات و ترقی یاد سے بھی نوازا جاتا ہے، اور جو حاکم حکومت کے دیے ہوئے اختیارات اور طاقت کا استعمال غلط کرتا ہے، رعایا پر ظلم و ستم کرتا ہے، حکومت اس سے ناراض ہوتی ہے۔ وہ حاکم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ حکومت ہمیں طاقت و اختیارات دیتی نہ ہم ظلم و ستم کرتے، لہٰذا اس ظلم و ستم کرنے میں ہمارا کچھ قصور نہیں، بلکہ حکومت قصوروار ہے، وہی ہم سے ظلم و گناہ کروا رہی ہے، تو یہ ازرائیل کسی عدالت بلکہ کسی بھی عاقل شخص کے سامنے نہ چلے گا۔ اس حاکم کا جرم مزید سنگین ہو جائے گا اور سخت سزائیں اس کو دی جائیں گی۔ بس یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بھی انسان گناہ کا کام کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، وہ انسان اپنی ذاتی منشا و مرضی اور ہمت و کوشش کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ وہ اپنے اس گناہ کے کام سے بالکل باخبر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اچھائی اور برائی کے کاموں کو انسان پر مکمل اور کھول کھول کر واضح کر دیا ہے۔ یہ کہنا کہ جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، سراسر غلط اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ جب ایک انسان نماز نہیں ادا کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم ہے کہ نماز ادا نہ کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر باجماعت ادا کرو اور اس کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔ تو جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے الٹ کام کرتا ہے تو گویا
وہ گناہ کرتا ہے، اور یہ گناہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے کرتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا، اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تب تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں تب تک ان کی بخشش کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی بنیاد پر جس دن سے شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ملعون و مردود ہونے کا لقب ملا ہے، اسی دن سے اس نے یہ اعتقاد لیا ہے کہ آدم اور اس کی اولاد کو ہر طرح سے راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اس نے کہا، اے پاک پروردگار، بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے یعنی آدم و اولاد آدم کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی دائنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سورۃ الاعراف، یعنی آخرت کے بارے میں انہیں بے رغبت کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے عقائد کو متزلزل کر دوں گا، دنیا میں ان کی رغبت بڑھا دوں گا، یعنی دنیا میں ان کی خواہشات کو بڑھا دوں گا، دین کے معاملے کو ان پر مجتبی کر دوں گا، یعنی دین کے احکامات کے سلسلے میں ان کے دلوں میں وسوسے اور شکوک و شبہات ڈال دوں گا، اور گناہوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دوں گا، یعنی گناہ کے کام کرتے وقت لوگ لذت محسوس کریں گے۔ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے۔ سورۃ الحجر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شیطان کی پیروی، اس کے جال میں پھنسنے اور اس کی اطاعت سے منع فرمایا ہے اور اسے اپنا کھلا دشمن قرار دینے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فطر میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ یاد رکھنا، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ الاعراف، پھر فرمایا، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔ سورۃ فطر، ناظرین، آئیے آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 4 وجوہات ہیں جن کے سبب انسان گناہ کرتا ہے۔ عموماً گناہ کرنے کے 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام وجوہات کے جوابات قرآن پاک میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گناہ کرتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ تیرا رب تیری کھات میں لگا ہوا ہے۔ سورۃ الفجر، شکاری جب شکار پر اپنا نشانہ باندھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی زیادہ متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے، تو اسے دیکھنے کی اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ اس قدر غور سے انسان کو دیکھ رہا ہے۔
دوسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تیسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ سورۃ المومنون۔ چوتھی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کرتا ہوں تو کوئی میرا کیا کر لے گا۔ جی ہاں، جب انسان باغی ہو جائے اور گناہ پر جرأت بڑھ جائے تو وہ بے شرم ہو کر ایسی باتیں کہہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرمایا یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورۃ البروج۔ یعنی وہ ایسے باندھے گا کہ تمہیں ایسے کوئی دوسرا باندھ نہیں سکتا۔ پروردگار وہ عذاب دے گا کہ تمام جہانوں میں کوئی دوسرا ویسا عذاب دے نہیں سکتا۔ معزز ناظرین، گناہ کی ان وجوہات کا جواب قرآن کریم میں دینے کی وجہ یہ تھی کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور اپنے خالق حقیقی یعنی اپنے پروردگار کا فرمانبردار بندہ بن جائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کرنا ہوتا کہ اپنی مرضی اور منشا سے جب انسان کو چاہتا جنت میں اور جس کو چاہتا جہنم میں ڈال دیتا تو پھر وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر کو کیوں مبعوث فرماتا؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے بچنے یعنی شیطان سے محفوظ رہنے اور نیکی کے کام کرنے کا حکم کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا اور جس کو چاہے گا دوزخ کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ صرف وہی ہے جس کے پاس یہ تمام تر اختیارات ہیں اور جس کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں اور کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کے ان اختیارات کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن وہی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ انسان شیطان مردود سے بچتا رہے، کیونکہ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں میں مست رکھے، جبکہ رحمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان ظاہری ہوں یا پوشیدہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب بندے کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دے اور نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کا کام کرنے اور بدی کے کاموں سے بچنے، اس کے احکامات کے مطابق چلنے اور شیطان سے محفوظ رہنے کی طاقت اور توفیق اور رحمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اسلامک ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔